ابھی ترکی کے اندر زلزلہ آیا. کیوں؟ زلزلہ آنے کے دو وجہ ہوتے ہیں. ایک تو اللہ آزمائش کے لیے بھیجتا ہے، یا تو یہ ہے کہ اللہ کسی گناہ کی وجہ سے زلزلہ برپا کرتا ہے. قرآن و حدیث کا یہی عقیدہ ہے، سائنس کا کچھ اور عقیدہ ہے. قرآن میں اس کے بارے میں ذکر ہے کئی جگہ پر. ایک تو سورہ زلزال زلزلہ کے تعلق سے ہی، آخرت کے تعلق سے ہے، لیکن بعض مفسرین نے کہا کہ دنیا میں جب بھی زلزلے آتے ہیں تو اس سے تعلق ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، جب رب اپنی زمین کو، اپنی پرتھوی کو، اپنے مخلوق کو آرڈر دیتا ہے تو وہ زمین ہل جاتی ہے. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ زلزلے کیوں آتے ہیں. اللہ کے نبی، اما عائشہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زلزلے 3 گناہوں سے آتے ہیں. پہلا گناہ یہ کہ جب شراب کھل عام ہو جائے، کھل کر شراب پی جائے، کوئی برائی نہ سمجھی جائے، جدھر جائیں شراب، جدھر جائیں شراب، شراب عام ہو جائے تو زلزلے کا انتظار. شراب میں کیا کیا برائیاں ہیں بہت لوگ جانتے بھی ہیں، اور بہت سارے کہنے تفصیل کی بھی ضرورت ہے، لیکن اتنا ضرور جانتے ہیں کہ شراب نشہ، شراب میں صرف شراب نہیں بلکہ ہر وہ چیز جس سے نشہ پیدا ہو جائے. اگر آپ بیئر لیتے ہیں، اگر آپ کورکس لیتے ہیں، ٹیبلیٹ لیتے ہیں، انجیکشن لیتے ہیں، سولیسن سونگتے ہیں، یہ ساری چیزیں شراب کے اندر شامل ہیں. تو جب شراب عام ہو جائے تو زلزلے کا انتظار کرو. بہار اور گجرات کو چھوڑ کر قانونی طور پر پورے دیش کے اندر میں شراب کی کاروبار ہے. بہار میں پرتبندھت ہے، لیکن اندر بھی وہاں پر بھی بہت سپلائی ہوتا ہے. نہیں ہوتا سپلائی تو میری گاڑی کئی مرتبہ چیکنگ کی گئی رات. جب شراب عام ہو جائے تو زلزلے کا انتظار کرو. دوسرے نمبر پر جب زنا عام ہو جائے تو پھر زلزلے کا انتظار. آج کل زنا عام ہے. یہ جو مناتے ہیں ویلنٹائنز ڈے، کیا ہے یہ زنا کی شروعات ہے. زنا کی شروعات، ویلنٹائنز ڈے، ہیپی ویلنٹائنز ڈے. بے وقوف، یہ ویلنٹائنز ڈے میں کہتا ہوں یہ ویلنٹائنز ڈے ہے، گنڈا گردی ہے. جب زنا عام ہو جائے تو زلزلے کا انتظار کرو. اور تیسرا گناہ کیا ہے؟ جب گانا عام ہو جائے، میوزک عام ہو جائے. ہر جگہ دیکھو گانا. جتنے بھی جوان یہاں بیٹھے ہیں اللہ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے، لیکن آپ کے موبائلوں کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ 80% نوجوانوں کے موبائلوں میں گانا ضرور ہوگا. دیکھیں عام ہے کہ نہیں گانا؟ اگر 50% سے کم ہوتا تو مانتے جی عام نہیں. 50% سے زیادہ ہے لڑکوں کے موبائلوں میں گانا، اس کا مطلب گانا عام ہے. جب گانا میوزک عام ہو جائے، فلم ریلیز ہونے سے پہلے گانا آپ کے موبائل میں پہنچ جائے. سب کا بھائی سب کا جان، کوئی فلم آ رہی ہے عید کے بعد، گانا کل سے پرسوں سے ترسوں سے ریلیز کر دیا ہے، خوب گھمسان اس کا بھی شروع ہو گیا. اور جناب ہمارے نوجوانوں کو موبائلوں میں پہلے سے ایک دم لوڈ ہو گئے. پٹھان کا تو چل ہی رہا ہے، اس کو ایسا کر دیا عرش معلیٰ تک پہنچا دیا. بے شرم رنگ کیا پہن لیا وہ بھگوا رنگ کا کلر کہ بس اسی کے اوپر ایسا باویلا مچا. آج کی ہم نے ایک رپورٹ دیکھی موبائلوں میں، سامنے ہی رپورٹ آ گئی 1000 کروڑ روپے کما لیے وہ. ہم نے وہ سوچتا ہوگا کیا اچھا ہے سب لوگ ویروध کریں تو کم سے کم اتنی کمپنی تو ہو جاتی، اتنی مارکیٹنگ تو ہو جاتی. میرے نوجوانوں گانا سنتے ہو ٹھیک ہے، یاد رکھو کل قیامت میں سیسا پگھلا کر آپ کے کان میں ڈالا جائے گا. قرآن پڑھتے ہو تو ایک حرف پر آپ کو 10 گنا نیکیاں بڑھا کر، ایک نیکی کی 10 گنا اجر بڑھا کر دیا جاتا ہے. تو قرآن سننے پر زیادہ ثواب، قرآن پڑھنے پر ثواب کہ گانا سننے پر. گانا سنتے سنتے تو کبھی یہ کہتے ارے بڑا من بھر گیا، دوسرا گانا لگا، ہمیشہ وہی پرانا، ہمیشہ وہی پرانا. لوٹ لیا محفل، بے شرم رنگ، کوئی اور گانا لگا، ایسے بولتے ہیں. لیکن ہمارا قرآن کے اندر اللہ نے وہ مقناطیسیت اور وہ جاذبیت رکھی ہے، اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے، اللہ نے وہ کشش رکھی ہے. اگر ایک دن میں سورہ فاتحہ 10 مرتبہ پڑھو گے تو
کبھی بھی ان کا من نہیں بھرتا. رمضان میں پورا قرآن حافظ قرآن تراویح کی نماز میں پڑھ کر سناتے, کبھی بھی من نہیں کرتا. قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیز رکھی ہے, اللہ نے وہ خوشی رکھی ہے, اللہ نے وہ مٹھاس رکھا ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا تھا, حضرت داؤد قرآن پڑھتے تھے تو آسمان پر اڑتے ہوئے پرندے رک جاتے تھے. کل قیامت میں حضرت داؤد سے کہا جائے کہ داؤد پڑھ اپنی آواز میں قرآن, اس کے اندر اتنی مٹھاس ہے. قرآن کی آواز سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بدل گئی, اسلام کا دامن تھام لیا تھا. یہ وہ قرآن ہے جس کو پڑھنے پر ثواب, دیکھنے پر ثواب, پڑھنے سے من بہلتا. کبھی من آپ کا کبھی بور نہیں ہوں گے. گانا لاکھ سن لو, آپ لاکھ سن لو بے شرم رنگ, 10 دن کے بعد کہیں گے ہٹاؤ یہ تو بہت ہو گیا. گانا اگر کوئی اٹک اٹک کر پڑھے, کوئی لڑکا, ابو تم گانا سناؤ گے, ہاں اٹک اٹک کر پڑھے تو کیا کہیں گے آپ؟ کم بخت, گانا بھی سنانا نہیں آتا, اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہے, رک رک کر پڑھ رہا ہے, نیچے چل مائک لے لیجیے گا, ہے نا. لیکن قرآن اگر آپ اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں, دیکھیے ڈیفرنسز کیا ہے. تو اللہ کیا کہتا ہے, اٹک اٹک کر قرآن پڑھ رہا ہے. اللہ یہ نہیں کہتا کہ اٹک کر پڑھ رہا. گانا تو سلمان خان کا خوب یاد کر لیا تیزی کے ساتھ, اب قرآن کی باری آئے تو اٹک کر پڑھ رہا. بے وقوف, تم پر گناہ لکھیں گے, ایسا ہے نہیں ہے. اللہ کیا کہتا ہے, اللہ کے نبی جو اٹک کر قرآن پڑھ رہا ہے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم ایسے ایسے کر کے پڑھ رہا, اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہے, غور کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے, اٹک کر پڑھ رہا ہے. کبھی کبھی غلط بھی ہو جاتا ہے, پھر اس کو دہرانے کی کوشش کرتا ہے, لم یلد لم یولد ایسے ایسے کر کے پڑھ رہا ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے لیے 2 اجر ہیں. بتائیے, ایک نہیں 2. گانا پڑھنے, گانا سنانے پر اٹک کر گانا سنایا تو تھپڑ لگتا ہے, وقت نیچے چل, گانا نہیں سنانا آ رہا تیرے کو, اور قرآن اٹک کر پڑھ رہے تو اجر رہا. This is quite different between song and between قرآن کریم. یہ جب گانا عام ہو جائے, 3 بیماری, شراب عام ہو جائے, زنا عام ہو جائے, گانا عام ہو جائے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, عائشہ سے ہم عائشہ روایت کرتی ہیں کہ اس وقت زلزلے کا انتظار کرو. زلزلہ اور زلزلے کوئی نہیں روک سکتا. آیا ترکی کے اندر میں, یہ ہمارا عقیدہ ہے, قرآن اور شریعت کا یہ عقیدہ ہے. باقی عقیدہ سائنس کا کچھ اور ہے. سائنس کا یہ عقیدہ ہے کہ ٹیکٹونک پلیٹ آپس میں ملتے ہیں. 7 پلیٹ ہیں پوری دنیا میں. یہ جو زمین ہے تقریباً 6 کروڑ 30 لاکھ مربع میل کے علاقے میں, یہ 7 پلیٹ میں بسی ہوئی. جیسے یہ ارتھ ہے, اس کے 7 پلیٹ الگ الگ, اسی کو ٹیکٹونک پلیٹس بولتے ہیں. اور یہی پلیٹ جب آپس میں ٹکراتی ہے, ملتی ہے ایک دوسرے سے, تو جہاں پر وہ پلیٹ ملتی ہے وہاں پر ایک کپکپاہٹ پیدا ہوتی ہے, ایک وائبریشن پیدا ہوتا ہے. تو وہیں سے وہی وائبریشن جہاں سے نکلتا ہے 18 کلومیٹر دور سے ترکی کا زلزلہ پیدا ہوا. 18 کلومیٹر زمین کی گہرائی سے 18 کلومیٹر دور سے وائبریشن پیدا ہوا, اور جہاں وہ وائبریشن نکلتا ہے جس جگہ پر, اسی کو ایپی سینٹر بولتے ہیں, اسی پر ہیڈ کوارٹر بولتے ہیں زلزلے کا. وہاں سے چاروں طرف جب پھیلتا ہے وہ وائبریشن, اسی وائبریشن کی وجہ سے, پوری پلیٹ کی وجہ سے وہ پورا علاقہ ہلنے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتا ہے. یہ سائنس کا عقیدہ ہے. جس پرت پر ہم لوگ بسے ہوئے ہیں, زمین کے 4 پرت ہیں. زمین 4 پرت میں بٹی ہوئی ہے. جیسے یہ زمین ہے, یہ ایک پلیٹ, یہ ایک پرت ہے, پرت پلیٹ میں ایک پرت, اس کی موٹائی 35 کلومیٹر دور ہے جس پر ہم لوگ بسے ہوئے ہیں. 35 کلومیٹر یعنی اتنا موٹا ہے یہ پرت. اور اس کے نیچے ہے, اس کو پہلے والے پلیٹ کو کرسٹل بولتے ہیں, دوسرے والے تہ کو ہم لوگ مینٹل بولتے ہیں. وہ 2900 کلومیٹر دور کا ہے, یعنی یہاں سے لے کر وہ پاکستان تک چلے جائیے. آپ اتنا دور سفر طے کریں گے تب اس کا ایک پرت کو آپ پورا کر پائیں گے. اس سے اور نیچے کیا, اس سے اور نیچے 2900 سے لے کر 5500 کلومیٹر تک وہ آؤٹر کور ہے. آؤٹر کور اس پرت کا نام. اسی آؤٹر کور اور اسی مینٹل میں لوہا ہے. لوہا, اللہ نے وہی لوہا پیدا کیا. وانزلنا الحدید فی بأس شدید. یہ 35 کلومیٹر دور تک کوئی لوہا نہیں, اس کے نیچے لوہا. اس کے بعد لاسٹ کور
جو ہے چوتھے نمبر پر انر کور، وہ تقریباً 5,500 سے لے کر 7,500 کلومیٹر دور تک اتنا موٹا ہے، وہاں پر بھی گرمی، ایک پرت کو چھوڑ کر اوپر والے پرت کو چھوڑ کر نیچے ٹوٹل گرمی ہی گرمی، لاوا ہی لاوا۔ دیکھا ہوگا کہیں کہیں پر پہاڑوں کے بیچ میں لاوا نکلتا، آگ نکلتی ہے، وہی پھاڑ کر پلیٹوں کے بیچ سے پھاڑ کر وہ آگ نکلتی ہے، یہ سائنس کا کہنا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں ایک بات یہ سمجھ لیجئے، سائنس نے اپنا آنکڑا لگایا، لیکن پلیٹ کیا ہے؟ وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، زمین کیا ہے؟ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے نا۔ اور اللہ کی مخلوق کس کے تابع ہوتا؟ اپنے خالق کے۔ جب اللہ کو عذاب لانا ہوتا ہے، زلزلہ لانا ہوتا ہے تو آرڈر کرتا ہے تو پلیٹیں خود بخود آپس میں ہلتی ہے۔ ہمارا بھارت ایک پلیٹ میں ہے، چائنا دوسرے پلیٹ میں ہے، یہ دونوں پلیٹ آپس میں ملتے ہیں تو ہمالیہ پہاڑ پیدا ہوا، دیکھو کتنا موٹا کتنا اونچا، دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ۔ یہ دونوں پہاڑ آپس میں ملتے تو سب سے زیادہ بھوکمپ چائنا میں، اور بھارت کے قریب جو ملک ہے نیپال میں آتا ہے۔ کیوں؟ یہ بالکل ٹیکٹونک پلیٹ کے بیچوں بیچ بسا ہوا ہے، یہ پوری پٹی بسی ہوئی ہے، اتراکھنڈ وغیرہ ادھر مسوری وغیرہ دہرادون سے پوری پٹی نکلی ہے، یہ سائنس کا کہنا ہے۔ البتہ ہم اتنا جانتے ہیں کہ سائنس بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اللہ جب پلیٹوں کو آرڈر دیتا ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے وہ پلیٹیں ہلتی ہے اور پھر زمین کے اوپر ارتھکویک اور زلزلے جیسی مہلک بیماریاں پیدا ہوتی۔ اس لیے مسلمانوں ان تینوں بیماریوں سے دور رہو اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو۔ دنیا کی سب سے بہترین کتاب ہے، انشاءاللہ اگر ہم اس کی تلاوت کریں گے، اس کو پڑھتے رہیں گے تو ہمارے گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے گا، ہمارے بچے حافظ قرآن بنیں گے تو کل قیامت میں یہ بچہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے کام کیوں نہ کریں، خامخواہ یہ ویلنٹائنس ڈے پہ لگ جاتے ہیں، ہیپی نیو ایئر پہ لگ جاتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے پہ لگ جاتے ہیں، غلط باتیں ہیں یہ ساری ایک سازش کے تحت۔ ہیپی نیو ایئر، ہیپی برتھ ڈے، ویلنٹائنس ڈے، یہ ساری ایک سازش ہے آپ کے ایمان کو کمزور کرنے کی۔ میرے پاس وقت ہوتا تو ہیپی برتھ ڈے سے کیا سازش نکلتا ہے، جنوری کیا سازش نکلتا ہے، سنڈے ہیپی سنڈے، ہیپی اینیورسری ڈے کیا سازش ہے اس کے اندر، یہ ساری باتیں بالتفصیل آپ سے بتاتا، لیکن میں اتنا کہتا آپ کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے ساری چیزیں رچی گئی۔ ورنہ ویلنٹائنس ڈے 800 سال کے بعد اس رسم کو زندہ کیا گیا، یہ گھٹنا 800 سال پہلے ہوا تھا، 800 سال بعد اس گھٹنے کو پوری دنیا کے اندر عام کیا گیا۔ اسی لیے آپ اپنے ایمان کے اوپر محنت کیجئے، اپنے قرآن کریم کی تعلیمات حاصل کیجئے، انشاءاللہ اپنی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو دنیا کے اندر بھی اللہ عزت عطا فرمائے گا، اور کل قیامت میں ہم عزت کے ساتھ میں جنت میں داخل ہو سکیں گے۔ بس اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری تمام لغزشوں کو کوتاہیوں کو درگزر فرما۔ اے اللہ بہت خوبصورت جلسہ منعقد کیا گیا ہے مدارس مدرسے کے بینر تلے، یا اللہ اس جلسے کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس جلسے کی برکت سے یا اللہ اس گاؤں سماج کے اندر خوشحالی پیدا فرما۔ یا اللہ اس جلسے کی برکت سے اس علاقے کے اندر یا اللہ اس گاؤں کے اندر دین کی فضا کو عام فرما۔ یا اللہ جس مدرسے کے بینر تلے یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے، یا اللہ اس مدرسے کے اندر خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ مدرسے کے اندر دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ جن لوگوں کی محنت سے، اکابر استاذ کی محنت سے یا اللہ بچے حافظ قرآن بنے، یا اللہ ان استاذ کی محنت کو ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ اور بھی جتنے بھی کمیٹی
کمیٹی کے لوگ جڑے ہوئے محنت کر رہے ہیں دن رات، ان سب کی محنت کو ان کے لیے حشر کے میدان میں نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جو بھی باتیں قرآن و سنت کی کہی گئی ہے، شریعت کی کہی گئی ہے، یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو 100% اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو مسلمان بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو لوگ آج کل اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں رچ رہے ہیں، یا اللہ ان سب کے سازش کو ناکام فرما۔ اے اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے مکاتب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ خانقاہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے تکبر ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ بدنگاہی سے بدنظری سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ آج ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، ہماری عزتیں اچھالی جا رہی ہے، یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ترکی کے اندر آج تک کی یہ خبر ہے کہ 28,000 لوگ موت کے گھاٹ اتر چکے ہیں، یا اللہ لاشیں بلڈنگوں کے نیچے سے نکالی جا رہی ہیں، معصوم بچے دفن ہو گئے ہیں، یا اللہ ایک لمحے کے اندر میں ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، یا اللہ ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہے، ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے عذاب آ جاتے ہیں۔ یا اللہ ہم آج اس مبارک محفل میں بیٹھ کر اپنی تمام گناہوں سے توبہ و استغفار کرتے ہیں، یا اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ اچھے عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، سنت رسول اللہ کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے جوان غلط راستے پر چل پڑے ہیں، یا اللہ ویلنٹائنز ڈے جیسے منحوس رات کو منحوس دن کے اندر میں شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں، یا اللہ ان کو اپنی جوانی کی پہچان عطا فرما، اپنی جوانی کو صحیح کاموں میں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم قرآن کی تلاوت کرنا نہیں جانتے، یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو قرآن سے دلچسپی عطا فرما، یا اللہ ایک ایک سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہیں، علماء ہیں، دانشور ہیں، بچے ہیں، معصوم ہیں، یا اللہ غیب سے کی رہائی کا اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں حلال پاک روزی نصیب فرما۔ ہمارے گھروں کے اندر ماں و بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کو گھر کے اندر دین کی ماحول پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری پوری باتیں جو بھی کہی گئی ہے، یا اللہ سنی گئی ہے، دور دراز سے لوگ آئیں جلسہ سننے کے لیے، یا اللہ 100% اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ہر طرح سے حفاظت فرما، شیطان کی شر و فساد سے ہماری حفاظت فرما، دشمن کی دشمنی سے اس قوم کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بشریت کا غلام بنا، یا اللہ قرآن کے پیغام کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ ہماری اس محفل کو، ہماری اس مجلس کو نبی پاک علیہ السلام کے صدقے طفیل میں قبول و منظور فرما۔ صلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔